بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ صفحہ نمبر 18 دلائل براہین آیات کا تعلق انبیاء کی سیرتوں سے ہے۔ ولاگ نمبر 2 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم، تیسری جلد ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دلائل و براہین و آیات کا تعلق انبیاء کی سیرتوں سے ہے۔ قرآن مجید اور دیگر صحف آسمانی میں انبیاء سابقین علیہ السلام کے جو قصص اور واقعات مذکور ہیں، ان میں سے ان کے روحانی حالات و کیفیات، یعنی دلائل و براہین اور آیات کا ذکر نہایت مؤثر اور عبرت انگیز طریقہ سے کیا گیا ہے۔ سیر ملکوت، مکالمہ الہی، رویت ملائکہ، رویات صادقہ، استجابت دعا، طوفان نوح، آتش خلیل، عصائے موسیٰ، نفس عیسیٰ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے کیفیات و حالات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور ان کے ساتھ اس کے عواقب و نتائج بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اسلام کی سیرت سے ہر زمانہ میں ان چیزوں کو خاص تعلق رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے واقعات زندگی کا جزو لانفک ہو گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی گرچہ گوناگون واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن نتائج کے لحاظ سے ان تمام واقعات کا مرکز صرف یہ ہوتا ہے کہ اس خاکدان کو اخلاق ذمیمہ کے خش و خاش سے پاک کر کے محاسن اخلاق کے گل و ریحان سے آراستہ کیا جائے، تاکہ برکات آسمانی کا دامن کانٹوں سے الجھنے نہ پائے۔ اسی مقدس فرض کی ادا کرنے میں اگرچہ کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام کو ماوی یعنی مادی آلات سے بھی کام لینا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ اکثر اپنی روحانی طاقت سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ مادی آلات کے استعمال میں بھی ان کے جسمانی دست و بازو سے زیادہ ان کے روحانی دست و بازو کا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ان دلائل و آیات کو نہایت اہمیت دی ہے، اور ان کے ذکر سے گویا انبیاء علیہ السلام کے تمام حالات زندگی کو سلسلہ و اسباب سے مربوط کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ بھی کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد تیسرا، چوتھا اور پانچواں، 5 ولاگ ہوں گے آج کے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد نیکسٹ کل پھر باقی نیا ولاگ کا شروع ہوگا۔ دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، راہ حق میں جان دے دی شعیب و قاسمی نے۔ ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، بنیاد خود رکھی تھی سرکار دو جہاں نے۔ حضرت نانوتوی کو یہ سہانا خواب آیا، وہ تھانوی لاہوری عبداللہ بہلوی بھی، ان اولیاء میں حضرت درخواستی بھی آیا۔ الیاس کی لحد پر ہے رحمتوں کی بارش، جس نے گلی گلی میں اسلام ہے پھیلایا۔ محشر میں جنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا،
جب موت سامنے تھی جنگوی ہے مسکرایا، زندان میں فاروقی ہے خون میں نہایا، وہ شیر دل مجاہد اور جیل کی سلاخیں، اعظم کے ولولہ میں ذرا فرق بھی نہ آیا، تاریخ دیوبند میں غازی ولی مجاہد، شہداء کا خون دیکھا جب ورق ایک اٹھایا، جب ورق ایک اٹھایا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے۔